جو تجھے نبی پاک کا نام سکھائے، جو تجھے حضور کا درود سکھائے. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، مجھے وہ دور نہیں بھولتا جب میں مدینے کا ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں، تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگا. میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریر ہی بھول گئی. میں نے کہا خدا بندہ یہ تیری رحمت نہیں کہ چڑھتی جوانی، جس جوانی میں لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، یہ تیرے رسول کے مدینے کے لیے رو رہا ہے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے. حضور سے پیار کرنا، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کے رکھنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا، حضور کے مدینے کے لیے رونا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا، حضور کی صورت کی بات کرنا، کبھی حضور کی شہزادیوں کی بات چھیڑنا، کبھی ازواج کی بات چھیڑنا، کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا، کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا، کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا، کبھی عثمان غنی کی بات کرنا، کبھی مولا علی کی بات کرنا، کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا، کبھی حضرت خدیجہ کو سلام دینا، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا، کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا. اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے، یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے، صرف بلال کے ہی تذکرے کرتا رہے، صرف حضرت بلال کا ہی ذکر چھیڑتا رہے، حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے. حضور کا پیار ایمان کی جان ہے. یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے. اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے. ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متاع رسول، وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی. ہمارے لوگوں کو نعت سے پیار ہوتا تھا، مدینے سے پیار ہوتا تھا، حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ کوئی بات سناؤ. میرے بھائی، ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناؤ. حضور کی بولیے. میں نے ایک دن واز کیا، مدینے کی فضیلت پر کوئی گفتگو ہوئی، تقریر ہوئی. ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے. ایک نوجوان مجھے ملنے آیا، کہنے لگا حضرت 2 منٹ ٹائم ملے گا، بات کرنی تھی. بیسمنٹ میں لے گئے. اب یقین کرے مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی. نیچے لے جا کے نا تو اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا اور لفظوں سے پہلے اس کے آنسو گرے. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ادھار پیسے لے کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ ادھار پیسے لے کے جائز ہے؟ میں نے کہا بات کرو. کہنے لگا اب دل نہیں لگتا، اب دل نہیں لگتا، اب تڑپتی ہے دل، اب روح تڑپتی. بتائیں ادھار لے کے جانا جائز ہے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ نہیں پتا یہ مسئلہ میں تجھے ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ تیرا رنگ کیا ہے. پر مجھے اتنا پتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہو اس کے دل میں ضرور مدینہ آ جایا کرتا ہے. وہ کون کہتا ہے رہتے ہیں فقط مدینے میں؟ وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. تو میں نے کہا مدینہ مل جاتا ہے ایسے آدمی. بھائی یہ محبت ختم نہ ہونے دینا، یہ پیار سوکھنے نہ دینا. یہ والی کومپل ہری رہے، یہ تازی رہے، یہ تر و تازہ رہے. یہ حضور کا پیار، یہ پیار کے جلوے، یہ اصل ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے، یہ مغز قرآن ہے، یہ دین کا حسن ہے، یہ بلندی ہے. ایک غیر مسلم بولا، کہنے لگا میں ریسرچ کرتا رہا، میں ڈھونڈتا رہا کہ دنیا زیادہ کہاں روتی ہے، کہاں لوگ زیادہ روتے ہیں. میں نے کہا شاید ہسپتالوں میں زیادہ روتے ہوں گے، قبرستانوں میں زیادہ روتے ہوں گے، شاید لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کے زیادہ روتے ہوں گے. لیکن کہتا ہے نہیں، میرا قلم کانپ گیا. مسلمان تو سب سے زیادہ مدینے جا کے روتے ہیں، در رسول پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ رسول اللہ کا پیار ہے، اصل سرمایہ حضور کی محبت ہے. اور یاد رکھیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جسے کوئی ایسا پیر مل جائے جو اسے محبت رسول سکھائے، جو اسے رسول اللہ کا پیار سکھائے. فرماتے ہیں ہمارے مشائخ وسیلہ ہیں. مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی اماں لے کے آئی. کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس کا کچھ کریں. اعلیٰ حضرت نے چہرہ دیکھا، فرمانے لگا یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ تو بڑا، بس یہ لفظ کہے ماتھا چوما سینے سے لگایا. کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں جو نعت لکھوں گا، جو حضور کی تعریف پہ کتاب لکھوں گا، تو نے پروف ریڈنگ کرنی ہے، ان لفظوں کو سیدھا کرنا ہے. اگر تو کہیں دیکھے نا الف با تا سا کوئی لفظ سیدھا کرنا تو بس سیدھا کرنا ہے. مولانا کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے کلمات جو لکھے ہوتے تھے ان کی پروف ریڈنگ کرتا تھا.
بس کبھی میں یہ پڑھتا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے کہیں یہ لکھا ہوتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے کہتے ہیں میں نعتیں پڑھتا پڑھتا حضور کا خود دیوانہ ہو گیا، دیوانہ۔ ایک دن اعلیٰ حضرت تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ہی در رسول پہ چلا گیا، کہتے ہیں تشریف لائے تو میں رو رہا تھا، تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا حضور ایک کلام لکھا ہے اگر میرا بھی قبول ہو جائے، فرمایا سناؤ، تو مولانا نے کیا لکھا ہے؟ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی، تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے، حضور آگے بڑھے بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم، حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتا نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتا نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا، تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابی، کفار نے روک دیا، نہیں عمرہ کرنے دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا، فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات طے کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، جب وہاں گئے جا کے بات چیت کی، اب سامنے کعبہ، جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان سے پوچھو کعبے کی قدر کیا ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دوبارہ دیکھنے کو دل تڑپتا کتنا ہے۔ سامنے کعبہ ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے۔ قریش مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو طواف کر لو، تم چاہو تو صحیح کر لو، تم چاہو تو حجر اسود کا بوسہ لے لو، پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے، وہ اگلے سال کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے، حضور نے کو منع تھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو طواف نہ کرنا، وہاں جانا تو تم نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا، وہاں جانا تو صفا مروہ پہ نہیں جانا، مقام ابراہیم پہ کوئی بات نہیں کی تھی حضور نے۔ حضرت عثمان غنی موجود ہے، قریش اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے، کریں عبادت، پڑھیں نماز، کریں طواف۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول طواف نہیں کریں گے۔ سامنے کعبہ ہے، سامنے، مجھے کیا غرض تھی نماز کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ رسول اچھا ادھر بھی دیکھیں کمال ہے، ایک صحابی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹھے ہم تو یہاں ترس رہے ہیں، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، کہہ کے نہیں بھیجا نبی پاک، حضور نے کہہ کر اس تعظیم کا حکم نہیں دیا، عثمان تو موجے کر رہا ہوگا، طواف کرتا ہوگا، حجر اسود کے بوسے لیتا ہوگا، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوگا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوگا۔ جب وہ صحابی کہنے لگے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا،
فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا، وہ میرے بغیر مقام ابراہیم پہ نفل. اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو.